صحت کے مسائل بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور صحت پالیسی کا بھی ہمیں فقدان نظر آتا ہے۔ حکومت اعلانات بہت زیادہ کرتی ہے اور صحت کارڈ کی بھی تقسیم بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن ان کی افادیت کیا ہے اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر جو ہسپتال ہیں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے جناب یاسر خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ اسپتال کے، اور ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ یاسر صاحب بہت زیادہ شکریہ۔ سر، اومیکرون کا ویریئنٹ بھی آ چکا ہے اور کرونا بھی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر مختلف قسم کی بیماریاں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، اور آئے روز ہم ایک نئی بیماری کو دیکھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب کس ٹائم کوئی نئی بیماری آ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے، ایک ہسپتال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہوئے، کہ پاکستان میں ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ اتنے تیار ہیں کہ وہ اس طرح کی بیماریوں سے اور لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر آسان سا جواب ہے تو وہ تو ہے نہیں۔ اچھا، کووڈ نے ایک چیز وہ کی، ہمیں ایکسپوز کر دیا ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی طور پر اس نے اس بات کا کیا۔ اور اگر کوئی سلور لائننگ، اگر کوئی چیز ہم مثبت کرونا میں دیکھیں تو وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ پھر ایک فوکس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ڈلیوری کے اوپر آیا، کیونکہ دنیا اور پاکستان خاص طور پہ ہم بالکل غیر متوقع طور پر ہم پریپیئرڈ نہیں تھے، ہم تیار نہیں تھے اس قسم کو وبا کو۔ اللہ میاں نے ابھی تک ہماری صحیح فیصلے گورنمنٹ نے وقتی طور پر لیے، اور اس کے لحاظ سے تو ہم تھوڑا سا بہتر پرفارم کر گئے، لیکن اگر وہ پریشر جو یورپ میں یا اس میں ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پر آتا تو شاید ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس، جسے آگہی جو ہے ہیلتھ کیئر ایشوز کے اوپر نہیں ہے، ہم اپنی تدابیر نہیں لیتے۔ اومیکرون اس وقت جو ہے ایک عجیب سا اس کے اوپر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت نہیں ہے اس میں، لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ میں 300% کیسز آف انفیکشنز جو ہے انفیکشنز بڑھ چکے ہیں، ہاسپٹلائزیشن از اپ 90%۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے شدید نہیں ہے جنہوں نے بوسٹر لگوائے ہوئے ہیں، ویکسینیشن ہے، اور جو سوشل ڈسٹنسنگ اور جو ہمارے ایس او پیز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو فالو چھوڑ دیا جائے اور ہم کہ جی، تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے پر وہ ہے۔ انفیکشن ریٹ اس وقت پورے پاکستان کے 2.8 سے زیادہ ہو چکا ہے، کئی شہروں میں کراچی اور لاہور میں تو مزید کیا نام ہے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور خدا نہ خاصہ یہ لوڈ ہمارے ہاسپٹلس میں آنا شروع ہو گیا تو ہمیں پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا یاسر صاحب، میں نے سوال میں یہ بھی پوچھا، ہم نے اومیکرون کو اسپیسیفک نہیں دیکھا، اومیکرون کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت سی بیماریاں ہیں، کڈنی کے بہت زیادہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، ہیلتھ ڈیزیز جس میں ہم ہارٹ ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، انفلوئنزا بہت زیادہ ہے، اور بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں ان کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے اسپتالوں میں۔ اب تو اومیکرون آ چکا ہے، وہ اس کا زیادہ پریشر ہے، لیکن یہ بیماریاں پہلے سے موجود ہیں، ان کا بھی فقدان ہے، کیوں؟ بالکل، دیکھیں جی، سب سے پہلی تو چیز ہے کہ ہمیں بیسٹ علاج جو ہے وہ پریونشن ہے۔ ہم پریونٹیو میڈیسن کی طرف نہیں آتے، ہم پریونشن کی طرف نہیں آ رہے، ہم نے لوگوں میں آگاہی نہیں پیدا کرتے۔ اور پھر دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے ارلی ڈیٹیکشن، کہ آپ جتنے جلدی آپ کو سمٹمز آئیں تو آپ ڈاکٹر سے یا ہسپتال سے رجوع کریں۔ ہمارے ہم کمیونٹی کے اندر ایک وہ ہے کہ جب بالکل آخری لمحہ ہوتا ہے نا تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جی اب علاج کیجیے۔ نہیں، عمومی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں علاج شروع ہو جاتا ہے، وہ ہم ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھ لیا۔ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پریونشن۔ دیکھیں ہمارے پاس ہیریڈیٹری ڈیزیزز کے بہت وہ ہے، ہمارے پاس ہمارا لائف سٹائل، ہمارے نیوٹریشن جو ہے، اس کے امیون سسٹم، ہمارے انٹر میریجز جو ہمارا کلچر ہے، جہاں پہ ہم خاندان کے اندر وہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے امیون سسٹم بہت بڑی طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے ہیلدی لائف سٹائل، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم کہیں پر بھی لوگوں کو، بچوں کو ہیلتھ کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دیتے۔ تو ہم ابتدا تو ہماری وہاں سے ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بیکم ہمارے جو کرکلم ہے، اور خاص طور پہ جب سنگل نیشنل کرکلم آپ ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کے تدارک کا بھی اور آگاہی کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے، اور اس کو سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے، اور تاکہ ہمیں اسکول کے لیول سے بچپن سے ہی لوگوں کو اس طریقے سے ٹرین کیا جائے، کیونکہ the cheapest
سب سے سستا اور سب سے اچھا علاج پریونشن ہے کہ بیماری ہوئی نہ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کوئی ہمارے پاس پالیسی نہیں رہی. ابھی بھی ہیلتھ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ایک ہیلتھ پالیسی فیکٹ بیسڈ ہیلتھ پالیسی کا فقدان ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ہیپ ہیزرڈ ہے. آپ حکومتی پالیسیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت نے بڑے اعلانات کر رکھے ہیں جی کہ ہم ہیلتھ کے شعبے کو، جب وہ حکومت میں آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم ہیلتھ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور ابھی ان کی پالیسی کو، صحت عامہ کی پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جو سرکاری اسپتالوں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر پہ تو آتا ہوں لیکن پہلے سرکاری اسپتالوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کو دیکھیں. ہم نے ٹائٹلز تو بہت رکھے، ہم نے MTI لانچ کر دیا، ہم نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن اس کا پریکٹیکلی کیا رزلٹ آ رہا ہے اس وقت تو نظر نہیں آ رہے. دیکھیں جی، اس وقت دنیا میں دیکھا جائے تو پرائیویٹ اور سیکٹر کی مدد کے بغیر ہیلتھ کیئر کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے، اور ہیلتھ کے اور اس کے لیے آپ کو ایک پالیسی چاہیے. ہمارے پاس جی چند آپ کے سامنے میں فیکٹس رکھوں گا. حقیقتاً یہ ہے کہ ہمارے پاس بیڈ اسٹرینتھ جو WHO کہتا ہے پر 10,000 پیپل شوڈ بی 5 بیڈز پر 10,000 پیپل، ہم 0.6 پر ہیں. ہمارے ہاں تو ایک بیڈ پہ 3 4 مریض ہوتے ہیں. 0.6 ہے نا جی، وہ کر کے تو ہمارے پاس نہ ہے. ڈاکٹر کی ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل پروفیشنل ڈینسٹی، اس میں جو ہیلتھ کیئر ورکر ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر، نرسز، مڈ وائفز، پیرامیڈک، اس کو ملا کر تو وہ WHO کہتی ہے کہ منیمم 24 پر 1000 ہونا چاہیے. پاکستان میں 12 ہیں. پاکستان کو تقریباً اس وقت 5 لاکھ سے زائد مزید ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. کوئی 20,000 کے قریب ہمیں ڈینٹسٹ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نرسنگ اور پیرامیڈک میں آئے تو وہ تعداد بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر بھی اگر ہم ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بھی بات کریں نا تو ہمارے اربن اور رورل میں بہت فرق ہے. ہمارے دیہاتی علاقوں میں اور شہروں کے اندر یعنی آپ کی میجورٹی بھی یہ جو بیڈز ہیں، اگر آپ یہ 0.6 کو بھی لیں نا تو ان میں سے زیادہ تر اربن میں ہوں گے، آپ کی شہری آبادی میں ہوں گے، اور بہت کم بیڈز ہیں جو اس میں ہیں. تو اس کو ایک منظم کرنے کے لیے ایک پالیسی کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پالیسی اور فیکٹ بیسڈ پالیسی کی. ہمیں کون سی اسپیشلٹیز چاہیے، ہمیں کس قسم کے بیڈز چاہیے، اور یہ سیاسی داروں سے کہ جی 100 بیڈ کا یہاں پہ بنا دیا، آپ کے DHQ چل نہیں رہا، آپ ایک اور 100 بیڈ اوپر بنا دیں گے تو آپ اس کو کیسے ڈیلیور کریں گے؟ تو ہمیں اس کو سیاست سے بالاتر ہو کے، خاص طور پہ صحت کے شعبے کو سیاست سے بالاتر ہو کے قومی مفاد کے اندر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک منظم طور پر ایک پالیسی دینی پڑے گی جس میں گورنمنٹ کا رول کیا ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر کا وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک منظم لانگ ٹرم پالیسی دی جائے گی تو پھر جا کے ہمیں کہیں پر اس کا حل نظر آئے گا، ورنہ آپ یہ ہپ ہیزرڈ ہی رہے گا. صحیح. یاسر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پالیسی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. کیوں، وہ کون سی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے جو حکومت پالیسیز بناتی ہے، چاہے وہ اعلانات کی حد تک ہی ہو، وہ ہر بار فیل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے عوام جو ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے عوام نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، وہ صحت کا گلہ ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیے جی، جو پالیسیز بند کمروں کے اندر بنے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. جب تک آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور جب تک آپ اس پالیسی کے ڈیلیوری سسٹم پر بات نہیں کریں گے تو اس وقت نہیں ہوگا. دیکھیں، ہیلتھ کیئر ایک سسٹم ہے، وہ ہسپتال کا نام نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کا نام نہیں ہے. ہمیں ہیلتھ کیئر بنانے کے لیے RHU BHU جو ہمارے دیہی سینٹرز ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ہماری DHQ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، تحصیل ہاسپٹلز ہیں، اور جو ہماری ٹریشری کیئر ہیں، ان کو لنک کرنا پڑے گا، اور ہر لیول پہ جا کے ہمیں ان کو امپروو کرنا پڑے گا. اور اس لیے گورنمنٹ کے پاس اب جو ہماری جس تعداد سے ہماری پاپولیشن اور بڑھ رہی ہے، کبھی ریسورسز نہیں ہوں گی. تو اس لیے جتنی جلدی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا رول اس کے اندر ڈیفائن کرے گی، وہ صحت سہولت کارڈ ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اگین ہمیں اس سے جو خدشات یہ ہیں کہ کیا اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے میکنزم وضع کر دی ہے؟ یعنی جب آپ اتنے لوگوں میں یہ فری بانٹ دیں گے تو وہاں کے کیا وہ جب آگے کارڈ لے کر کہیں جائیں گے تو وہ ریسورسز موجود ہیں؟ حالانکہ اس کے حوالے سے بہت سے گلے شکوے بھی عوام کی طرف سے نظر آتے ہیں کہ ہم جب اسپتال پرائیویٹ تو دور کی بات گورنمنٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. بالکل، تو وہی تو بات ہے، کیونکہ آگے آپ نے کارڈ تو بانٹ دیے لیکن آپ نے آگے سسٹم نہیں بنایا. اسی طریقے سے یہ ون کمپنی اسٹیٹ لائف بیسڈ ہے.
تو کیا اسٹیٹ لائف کے پاس ریسورسز ہیں اس کو اتنے بارڈ اسکیل پہ پھیلانے کے اور اس کے کر کے ہم نے کیا وہ ریسورسز بنا دی اور وہ کر دی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک چیز کو لے کر اس کو ٹھیک کرنے سے نہیں ہوگا. آپ کو اس کو پورے ایک سسٹم کے طریقے سے دیکھنا پڑے گا, ویو کرنا پڑے گا, اور آپ کو ہر لیول پہ, کیونکہ ہیلتھ کیئر از کنٹینیوم, پریونشن سے شروع ہوتی ہے, احتیاط سے, تدابیر سے شروع ہوتی ہے, اور علاج اور پوسٹ علاج جو ہے اس پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کنٹینیوم آف ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. تو جب تک آپ پورے کنٹینیوم پہ کام نہیں کریں گے اور آپ صرف ہسپتالوں پر یا کسی ایک شعبے میں یا انشورنس کو انٹروڈیوس کرا دیں گے, وہی ہے کارڈ, آپ ایک سیکٹر کو آپ متعارف کرا دیں گے اور باقی تمام کو پسے پوش ڈال دیں گے تو نہیں چلے گا. یہ پھر یہ نہیں چلے گا, یہ پھر اٹس ڈوم ٹو فیل, دس از گارنٹی ٹو فیل. تو اس وجہ سے ہمارا بھی یہی خدشات ہیں اس وقت کہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر آگے میں ایپیٹائٹ ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے کے لیے ایک پالیسی, لانگ ٹرم کلیئر پالیسی چاہیے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کام کرے. آپ کی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہر شعبے کے لیے موجود ہے, ہیلتھ کیئر کے لیے موجود نہیں ہے. بڑا بھام ہے اس کے اندر کہ ہیلتھ کیئر میں پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ نے کیسے کریٹ کرنی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, اس کے جوابات ڈھونڈنے پڑیں گے, پالیسی دینی پڑے گی, تو کام آگے چلے گا. صحیح. انفارچونیٹلی یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, لیکن یہاں پر میں ایک اور چیز بھی, ایک اور اہم پوائنٹ بھی اٹھانا چاہوں گا کیونکہ ٹائم میرے پاس تھوڑا رہ گیا ہے. ڈاکٹرز کی تربیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ڈاکٹروں کی تربیت, ابھی ینگ ڈاکٹرز کے اتنے مسائل سامنے دیکھنے میں آتے ہیں, جیسے NLE کے امتحان کے اوپر جتنا انہوں نے واویلا کھڑا کیا, اور اس کے بعد ابھی کوئٹہ میں احتجاج آئے, روز احتجاج ہوتا ہے, مختلف صوبوں میں آئے روز احتجاج ہوتا ہے, تو اسپتال بالکل بند ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹروں کی تربیت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ یہ اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کی میڈیکل ایجوکیشن آج بھی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. جی. لیکن اگین وہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کچھ نہیں ہے, اس کو پریفرنس چاہیے, اس کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, اس کو ایکوپمنٹ چاہیے, اس کو نرسز چاہیے, اس کو وہ چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ہم پالیسی انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, جیسے NLE جو ہے دنیا میں, اگر NLE کہیں پہ اس قسم کا ایگزام انٹروڈیوس ہوتا ہے تو آپ وقت دیتے ہیں, لوگوں کو تیار کرتے ہیں. ایک اس طریقے سے نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں جی اگلے سال سے NLE ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ جو پچھلے 5 سال محنت کرتا آ رہا ہے, ایگزامز دیے وہ ہیں, اس کو آپ جب وہ گریجویٹ ہوا اس نے کہا نہیں ابھی آپ کا ایک اور ایگزام رہتا ہے. یہ نہیں, آپ اس کو وقت دیجئے. ایک چیز کو دیکھیں, ہم ہر چیز کو ریولوشنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایوولوشن از دا بیسٹ وے, بہترین طریقہ جو ہے کہ ارتقاء کیا جائے, نہ کہ اس میں ہم ریولوشن لا کے اور ایک اوور نائٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طریقے سے اب ہمارا داخلہ پالیسی دیکھ لیں میڈیکل کالجز کے اندر, اس کے اندر بھی ایک ابہام ہے. پچھلے 4 سال میں 4 مختلف پالیسیز آئی ہیں. اب جو اسٹوڈنٹ آج FSC میں پڑھ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ کس طریقے سے, کس بیسس پر ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ FSC کا ایگزام دے رہا ہے, اس وقت جب وہ ایگزام میں اپیئر ہوا تو 60% تھی کیا نام ہے منیمم, وہ 65, جب اس نے ایگزام دے لیا تو اس کو کہا گیا نہیں جی اب 65 ہوگی. تو اس قسم کی وہی جو جب بات ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں میں یہی کہتے ہیں, ہم اسی بات کا بار بار وہ کرتے ہیں کہ پالیسی دیجئے, لانگ ٹرم دیجئے, اسٹیک ہولڈرز کو سب کو بٹھا کے ایک بند کمرے کی بجائے سب کو انوالو, جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے آن گراؤنڈ. صحیح. لانگ ٹرم پالیسیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہیلتھ کے اندر, اور ہیلتھ کیئر کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف دعووں اور اعلانات اور وعدوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ناظرین, ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بات کی یاسر خان نیازی صاحب نے, بہت شکریہ ان کا. اور آپ کے لیے یہی ہے کہ پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہے. بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ پرہیز کریں, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ صحت عامہ کے لیے پالیسیوں کا اعلانات تو کر رہے ہیں, لیکن ان پالیسیوں کے اوپر عمل درآمد کروانے کی کوشش کی جائے, اور لانگ ٹرم پالیسی کے ہم بھی منتظر ہیں تاکہ جو ہمارا صحت عامہ کے مسائل ہیں اور ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے اور فلورش کر سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.